جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ ان تمام تر برکتوں کو، فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وروح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سفر المظفر کا آخری جمعہ ہمارے درمیان ہے اور ماہ سفر المظفر کی 25 تاریخ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا یوم وصال اور یوم عرس ہے، جو ساری دنیا میں انتہائی عزت و احترام و عقیدتوں سے منایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ ایک غیر متنازع شخصیت ہیں اہل سنت و جماعت کے نزدیک، اور آپ کے کارنامے، آپ کا کردار، آپ کی خدمات اس پورے 100 سالوں میں محیط ہیں، اور اپنے تو اپنے غیر نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ تمام مکاتب فکر کے جملہ علماء اور مفتیان کرام کی علمی خدمات کو ایک جگہ رکھیں اور تنہا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی علمی خدمات کو ایک جگہ رکھیں تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تنہا سب پر بھاری نظر آئیں گے۔ اور یہ فقط محبت کے دعوے نہیں ہیں، یہ علی وجہ البصیرت ہے۔ جبھی جو کسی نے کہا نا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بہت کچھ کیا ہے علم دین پر، اگلوں نے بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو جاننے والے وہ اس بات کا اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے کہ ہم جنہیں امام اہل سنت کہتے ہیں، ہم جنہیں مجدد دین ملت کہتے ہیں، تو انہیں فقط ہم محبت کی بنا پر نہیں کہتے، ان کے کارنامے شاہد ہیں۔ 63 سال کی عمر میں، 63 سے 64 سال کی عمر میں آپ نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ صرف فتاوی رضویہ جو اس زمانے میں 32 جلدوں پر محیط ہے، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی خدمات کی منہ بولتی تصویر ہے، جسے جو جتنا پڑھتا ہے اتنا ہی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی محبت میں قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو سفر المظفر کے مہینے میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ کا یوم عرس ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آج اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی دینی خدمات پر اور آپ کی زندگی کے چند ایک گوشے کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کا ذکر خیر بھی ہو جائے، ان کی بارگاہ میں ہماری عقیدتیں بھی پہنچ جائیں، اور جو لوگ جانتے ہیں مزید جان لیں، اور جو نہیں جانتے انہیں معلوم ہو جائے کہ امام اہل سنت کس شخصیت کا نام ہے، انہیں کیوں امام اہل سنت کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی بارگاہ میں نظر عقیدت پیش کرنے کے لیے، حصول برکت کے لیے قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت ہم نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، مطلب اسلام دین ہے اور دین اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دین اسلام ہے، اسلام دین ہے، تو دین کیا ہے؟ آپ یہ تو سمجھ گئے کہ دین اسلام ہے، اور اسلام کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ تو دین کیا ہے؟
تو دین کیا ہے اسے قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر بتایا ہے، لیکن انتہائی فصاحت اور صراحت کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی نشانی بیان کی ہے یہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ جوامع الکلم یہ آپ کا لقب ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے جوامع الکلم، اور جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات جس کی کلمات کم ہوں معانی زیادہ ہوں، ان کلمات کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں، کہ چند لفظ ہوں، چند جملے ہوں، لیکن معانی نہیں بلکہ معانی کے سمندر اس کے اندر موجود ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے، تو روایت کرنے والے امام مسلم ہیں، اور صحابی روایت کرنے والے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں۔ تمیم داری بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور چند تفردات بھی آپ کے ہیں، چند اولیات بھی ہیں جس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ابھی موقع نہیں ہے، ورنہ ہم تمیم داری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بہت کچھ باتیں بیان کرتے۔ تو تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحۃ، دین نصیحت ہے۔ قلنا، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ لمن، دین کس کے لیے نصیحت ہے؟ قال، آپ نے فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم او کما قال، فرمایا دین نصیحت ہے اللہ کے لیے، اللہ کی کتابوں کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے، اور ائمہ مسلمین کے لیے، اور جمیع مسلمانوں کے لیے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اسلام دین ہے۔ تو دین کیا ہے؟ کہا دین نصیحت ہے۔ تو پھر اب نصیحت کیا ہے؟ دین نصیحت ہے تو پھر نصیحت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نصیحت عربی زبان میں یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ نصیحت کا دو لفظ میں اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس ایک لفظ کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ نصیحت کا ترجمہ آپ ایسی ایک لفظ میں کرنا چاہیں تو اردو کے معنی میں اتنی تنگی ہے کہ نصیحت کا معنی ایک لفظ میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ تو جو قریب ترین معنی ہے اردو میں نصیحت کا وہ ہے خیر خواہی، اور خیر خواہی کیا ہے؟ ہر ایک کے حقوق کما حقہ ادا کرنا۔ تو اب دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی حقوق ادا کرنے کا نام ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کن کے حقوق ادا کرنے کا نام دین ہے؟ فرمایا اللہ کے حقوق ادا کرنے کا نام دین ہے، اللہ کی کتابوں کے حقوق ادا کرنے کا نام دین ہے، اللہ کے رسولوں کے حقوق ادا کرنے کا نام دین ہے، ائمہ مسلمین کے حقوق ادا کرنے کا نام دین ہے، تمام مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کا نام دین ہے۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی شخص مسلمان ہے تو اس کے لیے لازم ہے، جو دیندار ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان تمام زوات جن کا ذکر رسول اللہ نے فرمایا ان کے حقوق کما حقہ ادا کرے۔ ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ دیندار ہے جو ان تمام احباب کے حقوق ادا کرنے والا ہے، ان تمام زوات کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا وہ دیندار ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے ان تمام زوات کے حقوق جو جتنا ادا کرنے والا ہوگا وہ اتنا ہی بڑا دیندار ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دین سب کا ایک جیسا تو نہیں ہے نا، اگر ایک جیسا ہوتا تو لکم دینکم دین ولی دین تو نہیں ہوتا نا، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ دین تو الگ الگ ہے، جیسے اعمال، جیسے عقائد، جیسی محنت، جیسے مجاہدات ویسے دین۔ تو دین کی گہرائی ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہے، کسی کا دین ناقص ہے، کسی کا دین کامل ہے، اور کسی کا دین انتہائی اکمل ہے۔ تو جو اللہ کے حقوق ادا کرنے والا نہیں ہوگا وہ بھی دیندار ہے، ظاہر کلمہ تو پڑھنے والا ہے نا،
لیکن اللہ کے حقوق ادا کرنے والا نہ ہونے کی وجہ سے وہ دیندار ہے لیکن اس کا دین ناقص ہے۔ جو اللہ کے حقوق ادا کرنے والا ہے، تھوڑے حقوق ادا کرنے والا ہے، وہ بھی دیندار ہے لیکن اس کا دین تھوڑا کامل ہے۔ اور لیکن جو اللہ کے حقوق پورے ادا کرنے والا، اللہ کے رسول کے حقوق پورے ادا کرنے والا، اللہ کی کتابوں کے حقوق پورے ادا کرنے والا، جمیع مسلمانوں کے حقوق پورے ادا کرنے والا ہے، وہ دین میں فقط کامل نہیں ہے بلکہ اکمل ہے۔ تو جب آپ اس طرح سے یہ جو ہم نے مقدمہ پیش کیا ہے جو انتہائی آسان لفظوں میں، اب جب آپ یہ مقدمہ سنیں اور الدین النصیحتوں کو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی ذات میں تلاش کریں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اللہ کے حقوق ادا کرنے والے بھی ہیں، رسول اللہ کے حقوق ادا کرنے والے، اللہ کی کتاب کے حقوق بھی ادا کرنے والے، اللہ کے حقوق ادا کرنے والے ایسے کہ بیماری کی حالت میں بھی نماز چھوڑنے والے نہیں، رسول اللہ کے حقوق ادا کرنے والے ایسے کہ رسول اللہ کی چھوٹی سی چھوٹی سنت پہ بھی عمل کرنے والے، اللہ کے رسول کے حقوق ادا کرنے والے ایسے کہ زندگی بھر آپ کا ایک ہی نعرہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، اور اللہ کی کتاب کے حقوق ادا کرنے والے ایسے کہ قیامت تک کے لیے کتاب کا ترجمہ لکھ گئے، ترجمہ قرآن کنز الایمان کے نام سے۔ تو جب اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے والے، کما حق ہو اللہ کے رسولوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے، اللہ کی کتابوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہیں، تو آپ دین میں کامل نہیں ہوئے بلکہ اکمل ہوئے، اور جو اکمل ہوتا ہے اسی کو حضرت نہیں کہتے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھے کہ ہم انہیں اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں حضرت اور انہیں کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ تو جب اعلیٰ حضرت کی پوری سیرت آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں، اس وجہ سے کہ آپ اعلیٰ سیرت ہیں۔ تو جو اعلیٰ سیرت ہوتے ہیں وہی اعلیٰ حضرت ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب اللہ کے حقوق میں کیا ہیں؟ اللہ کے حقوق میں یہ باتیں ہیں کہ اللہ سے ڈرے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کے حقوق ہے نا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، آپ نے فرمایا اتقوا اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے۔ اور اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ سے محبت کرے۔ اور اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ کے جمیع احکامات کی اتباع کرنے کی کوشش کرے، کما حق ہو۔ اب اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی سیرت دیکھیے، بچپنے کا دور ہے، بچپن میں ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا بچپن ہمارے لیے بچپن ہے، اعلیٰ حضرت کا بچپن ہمارے لیے بچپن ہے۔ وہ اس طرح کہ 4 سال کی عمر ہے اور آپ نے ناظرہ قرآن مکمل کر لیا، 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، اور جب آپ کی عمر 13 سال 10 مہینے 4 دن کے ہوئے تو اس زمانے میں علوم دینیہ میں رائج جتنی کتابیں تھیں تمام کتابوں کو پڑھ کر فارغ ہو گئے اور عالم کا دستار آپ کے سر پر باندھ دیا گیا۔ 13 سال اور 10 مہینے کی عمر، لم سم اگر کہہ لیجئے تو 14 سال کی عمر ہے۔ 14 سال میں بھی 2 مہینے، 1 مہینے اور کچھ دن کم ہیں، 1 مہینے اور کچھ دن کم ہیں، لیکن پھر بھی 14 سال آپ لے لیجئے۔ 14 سال کی عمر میں اس زمانے میں مروجہ تمام علوم و فنون سے فارغ ہو گئے، تو اعلیٰ حضرت کا بچپن ہمارے لیے 55 ہوا نا۔ ہم تو 55 سال کی عمر میں بھی علمی اتنی گہرائی نہیں رکھتے جتنی علمی گہرائی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ بچپن میں رکھا کرتے تھے۔ 4 سال کی عمر کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں 4 سال کی عمر میں تو بچہ قاعدہ نہیں پڑھنے والا ہوتا، اس کی بسم اللہ خوانی ہوتی ہے 4 سال کی عمر میں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ ختم کر لیا، اور وہ حفظ تو آپ نے 1 مہینے میں کیا نا، بعد میں کیا ہے، ناظرہ کرنے کے بعد آپ علوم دینیہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور قرآن و سنت اور شریعت
اور فقہ، یہ ساری باتیں، یہ ساری کتابیں پڑھتے رہے۔ ایک دور آیا جب لوگ آپ کو کہنے لگے، وہ بیان کرتے ہیں تو پھر لوگوں کے کہنے سے آپ نے بھی حفظ کر لیا، وہ بھی ایک عجیب کرامت ہے آپ کی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ 13 سال کی عمر میں مروجہ علوم سے فارغ ہو گئے اور آپ عالم بن گئے، مفتی بن گئے 13 سال کی عمر میں۔ اور یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے، آپ خاندانی عالم و فاضل ہیں، عالم ابن عالم۔ آپ کے والد گرامی ہیں علامہ نقی علی خان رحمہ اللہ، وہ بھی عالم ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کی کتابیں آج بھی مارکیٹ میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے والد بھی عالم ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے 13 سال کی عمر میں آپ فرماتے ہیں کہ جس دن میں بالغ ہوا اسی دن علوم دینیہ سے مجھے فراغت ملی، جس دن میرے سر پر دستار بندی کی گئی اسی دن میں فارغ ہوا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی عظیم کرامت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جس دن آپ فارغ ہوئے اسی دن، ظاہر ہے کہ آپ کے والد گرامی بھی دارالافتاء میں ہی بیٹھتے تھے، تو فتوے تو آتے رہتے۔ ایک فتویٰ آیا تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ہاتھ پر فتویٰ دیا، کسی نے دیا اور کہا کہ علامہ صاحب کو دے دیجئے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے وہ فتویٰ لیا، پڑھا، اور پڑھنے کے بعد خود ہی اس فتویٰ کا جواب لکھا، اور لکھنے کے بعد اپنے والد گرامی کو دیے اور عرض کرنے لگے یہ استفتاء آیا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ اس کا جواب مجھے آتا ہے تو میں نے لکھ دیا ہے، آپ دیکھیں اگر صحیح ہے تو تصدیق کر دیجئے اور اگر غلط ہے تو اصلاح کر دیجئے۔ والد گرامی نے دیکھا تو دلائل سے مسجع اور دلائل سے سجے ہوئے، یہ دلائل سے مسجع اور مرقع فتویٰ ہے، دیکھ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور اپنی کرسی چھوڑ دی اور کہنے لگے بیٹا اب میں ریٹائر ہو گیا، اب تم ہی فتویٰ دیا کرو گے۔ تو کہتے ہیں 13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر سے لے کے آخری وقت تک فتویٰ دیتے رہے، فتویٰ نویسی کرتے رہے۔ اب آپ پوچھئے کہ وہ پہلا فتویٰ کون سا تھا، تو وہ فتویٰ تھا رضاعت کے، مسئلہ رضاعت کے بیان میں، مسئلہ رضاعت پر وہ فتویٰ تھا۔ تو ایک تو ہے نا، اب دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی عمر دیکھیں کہ 13 سال عمر ہے، اور 13 سال کی عمر میں نماز روزے کے مسائل تو عام طور پر ہوتے ہی ہیں، ان مسائل پر اگر کوئی فتویٰ دے دے تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مسئلہ رضاعت پر آپ نے فتویٰ دیا۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت نے تو 13 سال کی عمر میں فتویٰ دے دیا، اب ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ فتویٰ مت دیں، آپ فتویٰ نہ دیں، آپ صرف بتا دیں مسئلہ رضاعت کیا ہے، تو سر جھک جائیں گے نا۔ ہم پوچھنے والے نہیں ہیں، ڈرے نہیں، ہم پوچھنے والے نہیں مسئلہ رضاعت کیا ہے، لیکن شرمندگی ہوگی نا، سر جھک جائیں گے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے، کہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے 13 سال کی عمر میں مسئلہ رضاعت پر فتویٰ دیا، اور ہم فتویٰ نہیں دے رہے، ہم مسئلہ رضاعت جانتے بھی نہیں ہیں۔ اس کے باوجود جب بزرگان دین کے حوالے سے جب ہماری زبانیں کھلیں تو کتنی لمبی ہو جاتی ہیں، کتنی لمبی ہو جاتی ہیں۔ مطلب ہماری نظروں میں تو بزرگوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، ہم تو انہیں کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات میں ہی گفتگو کرے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر قاعدے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے، اسی وجہ سے کہتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت ہیں، اور اعلیٰ حضرت ہر بندہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب مسئلہ رضاعت کیا ہے، چلتے چلتے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ دودھ پیتے رشتے کو مسئلہ رضاعت کہتے ہیں، دودھ کے جو رشتے ہوتے ہیں نا اس رشتے کو مسئلہ رضاعت کہتے ہیں۔ کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا 2 سال کی عمر کے اندر تو وہ بچہ اس ماں کے لیے، اس عورت کے لیے بیٹا ہو جائے گا، اور وہ دودھ پلانے والی عورت اس بچے کے لیے سگی ماں کی طرح ہو جائے گی۔ ان دونوں کا حکم ایک ہی ہے، حتیٰ کہ اس عورت کے دیگر بچے اس دودھ پینے والے بچے کے لیے سگے بھائی بہنوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اس عورت کا شوہر اس کا باپ ہو جائے گا، یہ پورا رشتہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو اس رشتے کو کہتے ہیں رشتہ رضاعت، جس کو کہتے ہیں یہ میرا رضائی بھائی ہے،
یہ میری رضائی بہن ہے، یہ میری رضائی ماں ہے۔ تو اب اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ مسئلہ رضاعت، اور وہ فتویٰ کیا تھا اب دیکھیں۔ فتویٰ یہ تھا، یہ بعد میں ایک فتویٰ آیا تھا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی بارگاہ میں جب آپ بڑی عمر کو پہنچ گئے تھے، کہ اگر کسی دودھ پیتے ہوئے بچے کے ناک کے ذریعے سے کسی عورت کا دودھ اس کے گلے میں اتر جائے تو رضاعت ثابت ہوگی کہ نہیں۔ ایک تو ہے مسئلہ رضاعت، یہ بہت ہی مشکل مسئلہ ہے۔ جو علماء پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تحقیقات میں ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کتنا مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت کا دودھ 2 سال کے قریب عمر والے بچے کے منہ میں ناک کے ذریعے سے اس کے گلے میں اور گلے سے جوف میں چلا جائے، پیٹ میں چلا جائے، رضاعت ثابت ہوگی کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے پاس جب یہ فتویٰ آیا بڑی عمر میں، آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا یہی وہ فتویٰ ہے جو سب سے پہلے میں نے لکھ کر اپنے والد گرامی کو دکھایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ناک کا تعلق بھی گلے سے ہوتا ہے اور گلے کا تعلق بھی پیٹ سے ہوتا ہے، لہذا ناک کے ذریعے سے گلے میں اور گلے کے ذریعے سے پیٹ میں اگر ایک قطرہ بھی کسی کا دودھ چلا جائے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ تو یہ ہیں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ، ان کا علمی مقام یہ ہے، اور یہ بچپن میں ہیں۔ ابھی تو ہم نے بتایا کہ جب آپ بالغ ہو گئے نا، نابالغی کا دور ہے، چند سالوں کے ہیں، 4 سال ہیں یا 5 سال ہیں یا 6 سال کے ہیں، اس میں گھر والوں کو بھی خواہش ہوتی ہے نا کہ رمضان کا مہینہ ہے تو بچے بھی ضد کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، والد کو دیکھتے ہیں، والدین کو دیکھتے ہیں تو بچے بھی ضد کرتے ہیں ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے بھی ضد کی اور والدین نے ان کی ضد کے آگے کہا کہ آج بھی بیٹے کا روزہ ہے۔ چنانچہ اب روزہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا احمد رضا صاحب کا روزہ ہے، تو کہتے ہیں کہ پورے خاندان میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے والدین نے دعوت کی کہ بھائی آج روزہ کشائی ہے بچے کی، تو آپ سب نے آنا ہے۔ جیسے خاندان میں ہوتا ہے، ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، بچے کی حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہوتے ہوتے پھر بچہ جو ہے روزہ رکھنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، عادت کے طور پر۔ تو روزہ کشائی کے لیے پورے خاندان میں دعوت دی گئی۔ اب جب ظاہر ہے کہ دعوت دی گئی تو انواع اقسام کے کھانے بھی پکائے گئے اور میٹھے میں فیرنی کا انتظام کیا گیا۔ اس زمانے میں ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی فریز وغیرہ تو ہے نہیں، تو ایک خالی کمرے میں مٹی کی کٹوریوں میں فیرنی جما دیے گئے اور کمرے میں رکھ دیا گیا تاکہ شام تک یہ فیرنی ٹھنڈی بھی ہو جائے اور جم بھی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد چہرہ اتر گیا، چھوٹے سے ہیں، بچپن میں ہیں، چہرہ اتر گیا۔ ظاہر ہے کہ کئی گھنٹوں سے کھایا پیا نہیں۔ والد گرامی دیکھ رہے تھے بیٹے نے شوق میں آ کر روزے رکھنے کا ارادہ تو کر لیا، لیکن اب بھوک اور پیاس کی شدت چہرے سے محسوس ہو رہی ہے۔ تو دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، عورتیں گھروں کی کھانے پکانے میں اور تیاریوں میں مصروف ہیں۔ چپکے سے والد گرامی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے، جس کمرے میں فیرنی کی پیالیاں سجی ہیں وہاں لے کر گئے اور دروازہ اندر سے بند کر دیا اور ایک پیالی اٹھا کر کہنے لگے بیٹا کھا لو، کھا لو۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ ابھی چند سالوں کے ہیں، کہنے لگے میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے۔ باپ نے کہا مجھے معلوم ہے تمہارا روزہ ہے، بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، تم کھا لو، کسی نے نہیں دیکھا، دروازہ بند ہے، میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ قربان جائیں آپ کے علم کے، آپ کی معرفت کے، آپ کی فراست کے۔ فرمایا کوئی دیکھے نہ دیکھے، جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ والد گرامی نے وہ فیرنی کی پیالی زمین میں رکھی، اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا، پیشانی چوما اور کہا کہ احمد رضا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، ہم تمہیں سمجھ نہیں پائے کہ تمہاری ذات میں اللہ کی ایسی معرفت موجود ہے اور اس چھوٹی سی عمر میں تم اللہ کا خوف ایسا رکھتے ہو۔ تو کہتے ہیں اس دن سے والد گرامی سمجھ گئے کہ یہ بچہ معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے دل میں خشیت الہی کا غلبہ دیکھیے، اللہ کی معرفت دیکھیے، اللہ کا ڈر دیکھیے کہ جو بچہ بچپن میں اس قدر خشیت الہی رکھتا ہے، اس قدر معرفت ربانی رکھتا ہے، وہ 55 میں کتنا رکھتا ہوگا؟
جو بچپن میں حقوق الہی کا اس قدر پاسبان ہے، جو بچپن میں اپنے رب کے حقوق ادا کرنے والا، اس قدر پابندی کے ساتھ اپنے رب کے حقوق ادا کرنے والا ہے، وہ بڑی عمر میں رب کے حقوق ادا کرنے والا کیسا ہوگا؟ لہذا جب آپ یہ دیکھیں گے نا تو پھر آپ کے دل سے خود ہی صدا آئے گی کہ بے شک اعلیٰ حضرت ہی اعلیٰ سیرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس وجہ سے ہیں کہ آپ اعلیٰ سیرت ہیں۔ بعضوں سے جب پوچھا گیا کہ اعلیٰ حضرت کیوں ہیں تو انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ کا علم اعلیٰ تھا، اس وجہ سے آپ کو اعلیٰ حضرت کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ جواب دو لفظوں میں تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ علم تو بہتوں کے پاس ہے لیکن وہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ علم کسی کو اعلیٰ کرنے کا واحد ذریعہ نہیں ہے۔ شیطان بھی علم والا ہوا، ابو جہل بھی علم والا ہوا، فقط کسی کا علم بڑا ہو جائے اس سے وہ بڑا نہیں ہوتا جب تک اس کے اعمال بھی ایسے نہ ہوں جو اللہ کے پسندیدہ ہوں۔ جب اللہ کے پسندیدہ اعمال کے ساتھ ساتھ وہ علم والا ہو تو پھر اس کا علم اس کے کمال کو پہنچانے والا ہوتا ہے، وہ اپنے علم سے فائدہ اٹھانے والا، اور اس کا علم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو اعلیٰ حضرت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کا علم بھی اعلیٰ تھا اور آپ کی سیرت بھی اعلیٰ تھی، آپ کا عمل بھی اعلیٰ تھا۔ یہ تو بچپن میں اعلیٰ حضرت کی خشیت ہے نا۔ اب آپ بچپن میں جا کر دیکھیں، بڑی عمر کو پہنچ گئے، رمضان کا ہی مہینہ ہے، جب لوگ اعتکاف میں بیٹھتے نا تو آپ بھی لوگوں سے گفتگو کرتے اور کہتے بڑا جی چاہتا ہے کہ میں بھی اعتکاف میں بیٹھوں، لیکن مصروفیات اتنی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں علماء کو ماہ رمضان میں مصروفیات جو دارالافتاء میں ہوتے ہیں ان کی مصروفیات 4 گنا بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ ہر طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ نماز کے مسائل تو ہیں، روزے کے مسائل تو ہیں ہی، پھر زکوٰۃ کے مسائل بھی ہیں، صدقات کے مسائل بھی ہیں، فطرات کے مسائل بھی ہیں، پھر مصارف زکوٰۃ کے مسائل، بڑے مسائل آ جاتے ہیں دارالافتاء میں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے مسائل، ظاہر ہے کہ آپ ایسے تو نہیں کہ محدود علاقے میں تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے فتوے کو اگر آپ دیکھیں نا تو آپ سے پوچھنے والے لوگ ایشیا کے بھی ہیں اور یورپ کے بھی ہیں۔ افریقہ سے استفتاء آتے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے لیے، جس پر آپ کی پوری ایک کتاب ہے فتاوی افریقہ کے نام سے۔ افریقہ جیسے شہر سے، ملک سے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے سوالات پوچھے جاتے اور اعلیٰ حضرت اس کو جواب دیتے، اور خود صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا، فرماتے ہیں بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا، ایک دن میں 500 سوالوں کے جواب اعلیٰ حضرت لکھوایا فرماتے، اور آپ لکھواتے، املا کراتے۔ 2-4 احباب بیٹھے ہوتے جن میں خاص طور پر صاحب بہار شریعت ہوتے، فرماتے کہ مسئلہ پوچھتے، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ مسئلہ یہ ہے، انہیں بتایا جاتا کہ یا سیدی مسئلہ یہ ہے، اور اعلیٰ حضرت ان کا جواب لکھواتے۔ پھر جب وہ اتنی دیر لکھ رہے ہوتے پھر ان سے پوچھتے جو سامنے بیٹھے ہیں، ہاں اس میں کیا مسئلہ ہے، آپ کے پاس کون سا مسئلہ ہے، یا سیدی یہ مسئلہ ہے، پھر آپ ان کا مسئلہ لکھوانے لگ جاتے۔ پھر تیسرے سے پوچھتے تو وہ کہتے یا سیدی یہ مسئلہ ہے، مثلاً ایک کا مسئلہ طلاق کا ہے، دوسرے کا مسئلہ حج کا ہے، تیسرے کا مسئلہ طہارت کا ہے۔ اب تینوں مسائل لکھوا رہے ہیں، تو اب جب وہ پہلے والے کہتے یا سیدی یہاں تک لکھ گئے تو پھر اعلیٰ حضرت کا کمال ہے، آپ کی ذہانت ہے، جہاں سے بات ختم کی وہیں سے بات شروع کر دیتے۔ ایک وقت میں 3 احباب کو فتوے لکھواتے، اور اس طرح سے رات گئے تک 500 فتوے لکھواتے اور پھر اسے پوسٹ کرتے۔ ایسا ہی تو نہیں 32 جلدوں پہ فتاوی رضویہ موجود ہے، شاہد ہے۔ اچھا ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ، ہمارے ہاں بھی فتوے آتے ہیں، عام لوگ پوچھتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے فتاوی رضویہ کے جب آپ مطالعہ کریں گے نا تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے مسائل پوچھنے والے کثیر تعداد میں وہ لوگ ہیں جو خود عالم ہیں، جو خود مفتی ہیں۔ اس وجہ سے علماء نے فرمایا اعلیٰ حضرت عام بندہ جو ہوتا ہے نا وہ مرجع خلائق ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت مرجع خلائق کے ساتھ ساتھ مرجع العلماء تھے۔
اس لیے کہ لوگ بھی آپ سے مسائل پوچھتے تھے اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ بھی آپ سے مسائل پوچھتے تھے۔ آپ جب فتاویٰ رضویہ اٹھائیں گے نا تو سب سے پہلا مقالہ جو آپ کو ملے گا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی سیرت پر لکھا گیا کسی دوسرے کا مقالہ، وہ اس مقالے کا عنوان ہے اعلیٰ حضرت مرجع العلماء، جس میں انہوں نے تحقیق کی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فقط لوگ آپ سے مسائل نہیں پوچھتے تھے بلکہ کثیر تعداد میں علماء آپ سے مسائل پوچھتے تھے، اور یہ مسئلہ، یہ مقالہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے خاندان میں سے کسی نے نہیں لکھا، اور بلا مبالغہ لکھنے کا حق انہی کا ہے، اور وہ اگر لکھتے تو لکھ جاتے، لیکن ہر ایک کا الگ الگ نصیب ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ حصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ فتاویٰ رضویہ کے وارثین آج بھی تو ہیں نا، اعلیٰ حضرت کے، ان کی اولادوں کے اولاد آج بھی موجود ہیں، ان کی گدی خالی تو نہیں ہے، دارالافتاء بھی خالی نہیں ہے، بلا مبالغہ آپ کے نسبی وارثین بھی موجود ہیں اور آپ کے علوم کے وارث بھی موجود ہیں، لیکن فتاویٰ رضویہ میں سب سے پہلا مقالہ مرجع العلماء کا جس نے لکھا ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے خاندان سے نہیں ہے۔ یہ وہی شخصیت ہیں جنہیں ہم امیر المجاہدین کہتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کا یہ مقالہ ہے جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے فتاویٰ رضویہ کی پہلی جلد میں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اعلیٰ حضرت کے گھرانے میں علم عالم نہیں بلکہ عالم گر موجود ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اس مقالے کو اتنا پسند کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے فتاویٰ رضویہ کی پہلی جلد میں سب سے پہلا مقالہ یہی انہوں نے شامل کیا۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین کو ہم سمجھ نہیں پائے، جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ گئے۔ تو یہاں تو اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ امیر المجاہدین رحمہ اللہ، اللہ کروڑوں رحمت و رضوان کی بارش برسائے، ان کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ خوف خدا رکھنے والے بھی تھے، مزید اور بھی گفتگو ہم نے کرنی تھی لیکن اب وقت نہیں ہے، بس بتانا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی اگر آپ دیکھیں، حقوق اللہ کی ادائیگی دیکھیں تو وہ بھی ہے، حقوق نبی کی ادائیگی دیکھیں، حقوق الرسول کی ادائیگی دیکھیں تو وہ بھی ہے۔ آپ اس طرح سنت کی پابندی کرنے والے کہ بس اس کی 2-3 مثالیں سمجھ لیجئے کہ مسجد کے اندر جو قدم رکھے تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سیدھا قدم رکھو، سیدھا قدم رکھیں اور پھر مسجد میں آئے نا، یہ سنت طریقہ ہے، مسجد میں آئیں تو سیدھا قدم مسجد کے اندر داخل کریں۔ تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی زندگی کا یہی طریقہ رہا۔ ایک مرتبہ بالکل جماعت میں وقت نہیں ہے اور لوگ ہیں کہ بالکل نماز میں انتظار میں ہیں، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ ہیں، ظاہر ہے کہ جب جلدی ہوتی ہے تو بندہ ہبڑ دبڑ میں آتا ہے، جلدی میں آتا ہے، اور جلدی میں یہ ساری باتیں بس اوقات بھول بھی جاتا ہے، اور اگر بھول جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، نماز میں بھول ہو جاتی، ان میں اگر بھول ہو جائے، غلطی سے بھول ہو جائے، حرج کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میر ظفر الدین بہاری رحمہ اللہ نے لکھا، آپ کے جملہ مریدین ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو بہت گہرائی سے دیکھا کرتے تھے، وہ آپس میں کہتے ہیں وقت بالکل نہیں ہے، اور اب اعلیٰ حضرت قبلہ سیدی آئیں گے، پیر و مرشد آئیں گے، جلدی جلدی آئیں گے۔ آج دیکھتے ہیں کہ جلدی کی وجہ سے یہ مسجد میں پہلا قدم رکھتے ہیں یا الٹا قدم رکھتے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ عام صورتحال میں بندہ جان بوجھ کر تو پہلے ہی قدم رکھتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حالت استراری میں آپ کی کیفیت کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے تھے دروازے میں، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ وقت اب ہو گیا ہے، بلکہ وقت زیادہ ہو گیا، لوگ جماعت کے انتظار میں ہیں، اب آپ آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی آپ نے مسجد کے صحن میں قدم رکھا، سیدھا قدم، مسجد کے اندر قدم رکھا، سیدھا قدم، حتیٰ کہ جس صف میں آپ کے قدم جاتے سیدھے قدم جاتے، حتیٰ کہ امامت کے مصلی پہ آئے تو سیدھا قدم آیا۔ تو اس وقت آپ کے مریدین کہنے لگے کہ بے شک اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو رسول اللہ کی سنت سے ایسی محبت ہے کہ رسول اللہ کی سنت کو اب آپ نے اپنی عادت بنا دی ہے۔
تو جسے سنت سے پیار ہو جائے نا تو پھر اسے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ ہم اس وجہ سے آپ سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کا گن گاتے ہیں کہ آپ نے زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبتوں میں لگائی ہے۔ اب مسجد سے جب آپ قدم نکالیں تو کون سے قدم نکالنا ہے؟ الٹا قدم نکالنا ہے نا۔ اچھا، الٹا قدم نکالیں گے تو آپ چپل تو پہنیں گے یا جوتا پہنیں گے؟ تو جوتا پہنتے ہوئے سنت کیا ہے؟ سیدھا قدم پہنیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ بھائی مسجد سے جب نکالیں قدم نکالیں الٹا قدم نکالیں، اور جب چپل پہنیں تو سیدھے پاؤں میں چپل پہنیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے لیے بڑی دشواری ہے، تو کیسے ہی اس میں آسان عمل کیا ہوگا؟ تو لوگ کہنے لگے سیدی اور مرشدی ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کا عمل دیکھ لیں، اس لیے کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ بے شک اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوگا۔ اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کس طرح سے اس معاملے کو طے کرتے ہیں، ان دونوں سنتوں کو کیسے عمل کرتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں سنتیں بظاہر متضاد ہیں۔ تو کہتے ہیں لوگ دیکھنے لگے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ جب مسجد سے باہر آئے تو آپ نے الٹا قدم رکھا اور اپنی چپل کے اوپر رکھا، اور پھر دوسرا قدم باہر نکالا، سیدھا قدم باہر نکال کے چپل کے اندر ڈالا، اور الٹا قدم جو چپل کے اوپر تھا پھر اسے آپ نے بعد میں چپل کے اندر ڈالا۔ سمجھ گئے کہ اگر دونوں سنت پہ عمل کرنا ہے تو آسان ترین طریقہ یہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ غیر متنازع شخصیت ہیں۔ اب ہم نے پیغام کیا دینا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے زندگی بھر اللہ کی اتباع، اللہ کی فرما برداری، خشیت الہی کا درس دیا، عمل کر کے بتایا۔ ہمارے لیے بھی یہی لازم ہے، زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے رہے، ہمارے لیے بھی یہی لازم ہے، اس لیے کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوا ان کے اونچے نام ہو گئے۔ آخری پیغام یہ ہے کہ اس زمانے میں افراتفری بہت ہے، اختلافات بہت ہیں۔ میرا پیغام عوام سے بھی ہے، علماء سے بھی ہے، اپنی ذاتی اختلافات کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو نشانہ نہ بنائیں۔ ملت اسلامیہ میں آج کے دور میں ایک اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ ایسی شخصیت ہیں جو غیر متنازع شخصیت ہیں، غیر متنازع شخصیت۔ اس پورے 100 سال میں اعلیٰ حضرت کے علاوہ کسی دوسری شخصیت کو آپ غیر متنازع نہیں کہہ سکتے، اور ایسی غیر متنازع شخصیت ہیں کہ وقت کا ولی کامل بھی کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں۔ تو ذاتی دشمنیوں میں، ذاتی اختلافات میں، چاہے وہ اختلافات ذاتیات پر ہوں، چاہے وہ اختلافات دینیات پر ہوں، عقائد پر ہوں، آپ اپنے دلائل دیں، لیکن خبردار یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے دلائل سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت کی غیر متنازع شخصیت بھی متنازع بن جائے، ورنہ یاد رکھیے اگر اعلیٰ حضرت کی زندگی اور اعلیٰ حضرت کی شخصیت اس زمانے میں متنازع بنا دی گئی تو پھر 100 سالوں میں ایک شخص بھی آپ کو ملے گا نہیں جو غیر متنازع ہو، پھر اختلافات ہوتے ہی رہیں گے۔ لہذا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اس زمانے میں بھی غیر متنازع تھے، اب بھی غیر متنازع شخصیت ہیں، آئندہ بھی ہونی چاہیے۔ لہذا کوشش کیجئے آپ کے دلائل مضبوط ہوں، آپ کی باتیں اچھی ہوں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ یہ ضرور غور کیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دلائل کے نتیجے میں اعلیٰ حضرت کی شخصیت جو غیر متنازع ہے وہ متنازع بن جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ اصلاح کرنے والے نہیں، آپ تصحیح کرنے والے نہیں ہوں گے، آپ تعمیر کرنے والے نہیں ہوں گے، آپ تخریب کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔